ایڈی چنگی امت جب خوبیوں کا چیپٹر مکمل ہوا تو اب اس امت کی برائیوں کی بات کی لائنیں شروع ہونے لگی. دھیان رکھنا بھائی, پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا یہ دیوانے لوگ ہیں جنہیں ڈسپلن سے غرض نہیں ہوتی. آپ جو بیٹھے ہو سکون سے وہ سنتے رہو, کیونکہ میری ایک پہ نظر ہے. میری عینک میں دونوں قسم کے شیشے ہیں, دور والے بھی ہیں نزدیک والے بھی ہیں. یہاں نزدیک والے بھی دور ہیں اور دور والے تو دور ہوتے ہی ہیں. اس لیے پلیز توجہ کریں, میں توجہ کے ماحول میں گفتگو کا عادی ہوں. اور میں اوج شریف میں بالخصوص یہ الحاج محترم غلام یاسین سومرو صاحب اور ان کی پوری ٹیم, ان کے اس 4 روزہ اہتمام کو, اور وہ جو دنیا سے چلے گئے اس کام کو شروع کر کے, انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج دوسری مرتبہ آیا ہوں. آپ تک آنے کا سفر اتنا سہل نہیں ہے, پر یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ اتنا عظیم ہے کہ ہم چل کر بھی آئیں تو کم ہے. یہ اہل سنت کا دیپ جلتا رہے. یہ سارے انتظام کرنے والوں کو ہمارا خراج تحسین ہے, کوئی بناوٹی بات نہیں ہے. نہ ہم تقریریں بیچتے ہیں, نہ کوئی ایسی بات ہے کہ ہمیں جناب کسی سے کوئی غرض ہے. ہمیں اپنے عقیدہ و مسلک سے غرض ہے. اور جہاں بیٹھے ہیں ہم سلام محبت پیش کرتے ہیں. گزارش میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ پہلے آئی امت کی خوبیاں ملائکہ پڑھتے رہے, پھر جب اس امت کی برائیوں کا چیپٹر کھلنے لگا اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ پردہ ڈال دیا. سبحان اللہ. فرشتوں نے کہا مولا وہ بھی پڑھ لینے دے, درجات کے سننا. عرشوں کے مالک نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ میرا اور میرے محبوب کی امت کا معاملہ ہے. یہ میرا اور میری محبوب کی امت کا معاملہ ہے. توجہ آپ کی ادھر رہے گی, توجہ آپ کی ادھر رہے گی. یہ شرط ہے جب تک ہم آپ سے محب گفتگو ہیں, ورنہ ہم سے زیادہ وما علینا الا البلاغ المبین کس کو پڑھنا آتا ہے. گزاری یہ کر رہا تھا, یہ عذر نہ دیکھیں, وہ باز نہیں آئیں گے ان کو جو مرضی کہیں, اس لیے آپ ہم آہنگ رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ میرا کو پہلا جلسہ نہیں, ہمیں 35 سال ہو گئے, ان میں سے تو کئی ہمارے بعد پیدا ہوئے ہیں. جس دن یہ تبدیل ہو گئے اس دن واقعی انقلاب آ جائے گا. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ رب فرشتوں کو بھی ہمارے عیب نہ پڑھنے دے. وہ تجھ سے اپنے عیب بھی نہیں چھپتے. وہ ستاروں غفار ہے. یاد رکھنا مجرم معاف کر دیے جاتے ہیں, لیکن جرم کر کے سینہ تان کر اس کی دھرتی پہ چلنے والے یہ رب کو پسند نہیں. ہم شاید اب مجرموں کی حد کو کراس کر کے باغیوں کی صف کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. اب رب کی زمین پر حضور کا کلمہ پڑھ کر حضور کی شریعت کا مذاق اڑا رہے. بات غیروں کی نہیں, دکھ اپنوں کا ہے. سود پر لمبے لمبے بھاشن ہو رہے ہیں. سود مولوی نے حرام قرار نہیں دیا, مولا نے حرام قرار دیا. 3 طلاقیں دینے کے بعد عورت کو بچانے کی بات ہوتی ہے, گھر کو اجڑنے سے بچانے کے افسانے چھڑے جاتے ہیں. 3 طلاقوں کے بعد عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی. یہ بریلوی اور حنفیت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ قرآن نے بیان کیا. سبحان اللہ. کب تک؟ اور پھر ظلم پر ظلم یہ ہوا کہ غیروں نے مذہب کا حلیہ دے کر فیس بک اور یوٹیوب پر کچھ اپنے ایسے نمائندے بٹھا دیے جو کہتے ہیں یہ بھی جائز وہ بھی جائز. میرے دور کے نوجوان کو آزادی چاہیے, اور وہ آزادی آوارہ منش پیر سے ملے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ بھرم بھی رہ جائے, آوارگی کی راہ بھی مل جائے. اور اگر وہ آوارگی ایک مذہبی حلیہ اختیار کیے
مذہبی اسکالری کا دم چھلا لگائے فرد سے مل جائے کہ تم یہ بھی کرو وہ بھی کرو. مجھے یاد ہے کہ قرآن کہتا ہے جب تک پاک نہ ہو جاؤ تم قرآن کو چھونا نہ. مجھے یاد ہے کہ کوئی ٹائی میں ملبوس ہو کر کہہ رہا تھا کہ اگر ٹائم تھوڑا ہے تو تم بغیر وضو کے قرآن پکڑ کے پڑھ لو. اتنی مجبوری کس لیے ہے؟ جب کلام والا کہتا ہے کہ پاک ہو کر ہاتھ لگاؤ تو کسی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ چھٹی دے دے؟ سبحان اللہ. حیاتی طرح جتنے اٹھے سے حیاتی طرح سمجھ رہے ہیں؟ اور یہاں پر یا رسول اللہ زندہ باد. میری ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض ہے یہ دین آسانیوں سے یہاں تک نہیں آیا. میں یہاں تقریر کے لیے پہنچا ہوں بڑا سہل سفر کر کے آیا ہوں. میں کہوں جی بڑے اوکھے پینڈے کر جیتے کوئی اوکھے پینڈے نہیں. آتے ہی میزبانوں نے ہمارے لیے کھانا رکھا ہے, یہاں کرسی بچھائی ہے, پانی کے تقریر کے دوران ماں بدولت کو پیاس لگے تو پانی کی فراہمی ہو. گلے میں ہاتھ ڈال دیے گئے. آپ جیسے پیار والے لوگ کہاں کہاں سے سفر کر کے بیٹھے ہوئے اور آپ پیار سے سن رہے ہیں سبحان اللہ. اور آپ داد دے رہے ہیں, سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, تحسین کر رہے ہیں. میری ہاتھ جوڑ کے عرض ہے یہ خوشگوار ماحول یہ دین آسانیوں سے یہاں تک نہیں آیا. اس راستے میں بدر ہے, حنین ہے, احد ہے, جنگ موتا ہے, اور اس راستے میں دکھوں کی داستان کر رہا ہے. یہ آسانیوں سے نہیں. حسینیت اور یزیدیت صرف نعروں تک محدود رکھنے کی ضرورت نہیں. یزیدیت کیا ہے؟ اگر آپ دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے تو یہ بات سمجھ سکیں گے. یزیدیت کیا ہے؟ طاقت کے نشے میں دولت کے زور پر شریعت کو گھر کی ملازمہ قرار دینا, یہ یزیدیت ہے. اور حسینیت کیا ہے؟ 6 ماہ کی کلی بھی نذرانہ دے دینا اور نانا کی شریعت بچا لینا, یہ حسینیت ہے. فقط 2 اشک اور فقط چہرے کی افسردگی, 2-4 دن کا ذکر, کیا یہ کربلا والوں کی قربانیوں کا عفظ ہو سکتا ہے؟ ہم 10-12 محرم تک دیگے پکاتے ہیں, نیازیں دیتے ہیں, اجتماعات ہوتے ہیں, ذکر کر لیا بڑی معذرت کے ساتھ. ذکر والے بھی نحال, جو کرتے ہیں ان کا بھی خوب کاروبار. آپ کو سنانا ہے تو آپ کے لیے بھی ہمیں پوسٹر پہ لکھنا پڑتا ہے محفل کے اختتام پہ لنگر کا انتظام ہوگا. خو کرے حمد سے گلا بھی سن لے ذرا سا. پانی کی بوتل قریب پڑی ہو تو 3 دن کے روزہ دار کربلا والوں کی پیاس کی اہمیت کیا سمجھ میں آ سکتی ہے؟ اس لیے صرف نعروں تک نہ رہیں, حقیقت کی دنیا کا رخ کریں. یزیدیت مرد آباد, کروڑ مرتبہ بھی نعرہ لگا لو, لیکن اگر نعرے کی چھتری کے نیچے سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود یزیدیت کا عکاس اور آئینہ دار ہو تو پھر کہیے کہ شکوہ کس سے کریں. اور حسینیت زندہ باد ہے میرے نعرے کے زور پہ نہیں, یہ کربلا والوں کی قربانیاں ہیں. سبحان اللہ. حیاتی طرح کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے, حسینیت کل بھی زندہ تھی, حسینیت آج بھی زندہ ہے, اور حسینیت ہمیشہ زندہ ہے. سبحان اللہ. مسئلہ تو ماننے والوں کا. یزیدیت یہ ہے کہ محل کے رسم و رواج میں نماز چھوٹ جائے. حسینیت یہ ہے کہ تیروں کی بھرن میں وقت نماز آئے تو سید سجدے میں چلا جائے. یہ ڈھونڈیے کہ حسینیت کہاں ہے. یاد رکھنا ان کو ہمارے نعروں کی ضرورت نہیں ہے, وہ ویسے ہی بلند ہیں. اگر آپ معرفت کے جملے سمجھتے ہو تو باب رومی نے مثنوی میں لکھا یہ ہمارے میزبانوں نے پھول رکھے ہیں, کس لیے رکھے ہیں؟ سجاوٹ کے لیے. یہی جواب ہے نا, خوبصورتی کے لیے, ڈیکوریٹ کرنے کے لیے. تو پھر یہ پھولوں پہ کڑھائی کیوں نہیں کروا کے لائے؟ مولانا رومی نے اس کا جواب دیا ہے مثنوی میں. وہ کہتے ہیں
پھولوں کو کڑھائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، پھول خود خوبصورتی کا سامان ہوا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اہل بیت اطہار یہ پھول ہیں، انہیں کسی کڑھائی کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم کہاں کھڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حیاتی دراز، کیا بات ہے، واہ ہے توجہ آپ کی؟ سبحان اللہ، میرے پاس 5,000 روپے کا معاملہ آ جائے تو اس میں بھی میرا دل کرے کہ میں 500 کی ڈنڈی مار لوں، اور خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر سے ان کی زوجہ پاک مطالبہ کریں کہ کبھی حلوہ کھلا دیں۔ سبحان اللہ، ریاست مدینہ منورہ کے رئیس سے مطالبہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا گنجائش ہوئی تو کھلا دیں گے۔ اللہ اکبر، زوجہ پاک نے کہا جو آپ خرچ دیتے ہیں اس میں سے کچھ بچا لوں اور آپ کو دوں تو لا دیں گے؟ فرمایا دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ بعد چند درہم بچا کر دیے کہ ہمیں حلوہ خرید لائیے بازار سے۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ پیسے کدھر سے آئے؟ عرض کی جو آپ خرچ دیتے ہیں میں نے اس میں سے کٹوتی کی ہے۔ آپ پیسے پکڑ کر خزانچی کے پاس گئے کہ یہ بیت المال میں جمع کرو سبحان اللہ، اور آئندہ ہماری تنخواہ میں سے ماہانہ اتنے پیسے اور کاٹ لیا کرو کہ اگر عورتیں صرفے سے کام لیں تو کم پیسوں میں بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے۔ حیاتی دراز، کیا بات ہے، کیا بات ہے، حیاتی دراز، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہاں صورتحال کیا ہے معذرت کے ساتھ، وہ مذہب کی اسٹیج ہو یا سیاست یا سرکاری یا غیر سرکاری دفتر، کیا سب اپنی ڈیوٹیاں نبھا رہے ہیں، وقت سے وفا کر رہے ہیں، اپنے عہدے سے دیانت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں؟ یہ امیر المومنین مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے ہر گورنر کو کہا تھا کوئی باریک کپڑا نہ پہنے، وہ مہنگا ہوتا تھا۔ میرا کوئی گورنر ٹوری سواری استعمال نہ کرے، سمپل سواری استعمال کرے۔ سبحان اللہ، اور یہ کتنا بڑا جملہ تھا کہ جو آج ہم کوفت میں مبتلا ہیں اس کا حل و علاج صدیوں پہلے تھا۔ آپ نے فرمایا کسی صوبے کے کسی فرد سے مجھے یہ شکایت نہ ملے کہ رعایا کے کسی فرد کو گورنر سے ملنے کے لیے کسی سیکرٹری سے ملنا پڑا ہے، کسی بچولے سے ملنا پڑا ہے، بیچ میں کسی قاصد سے راہ و رسم رکھنی پڑی ہے، دروازہ کھلا رہے۔ سبحان اللہ، حیاتی دراز، حیاتی دراز، حیاتی دراز، سبحان اللہ، دروازہ کھلا رہے، رعایا کا فرد جب اور جس وقت چاہے وہ تمہارے پاس آ سکتا ہے، تمہارا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ آج ناروں تک تو بات نہیں رہے گی، وہ کردار کیا آپ سرکاری دفتر میں بیٹھے ایک ملازم کی بات کیجئے یا غیر سرکاری دفتر میں بیٹھے ملازم کی بات کیجئے، ایک بیوہ عورت اس سے اپنے کاغذ ٹھیک کروانا آتی ہے شوہر کی پینشن کے، اس کو اگر چائے کا 200 نہیں دیا تو سمائی کا گیڑا لگواتا ہے اگلے دن کا۔ کیوں؟ کدھر گیا کردار؟ وہ تو آج بھی پیسے ادھارے مانگ کر آئی تھی کسی سے، اللہ اکبر، اس نے کرایہ لگایا، وہ تو آج بھی کسی سے قرض لیا ہے کہ یہ تشریح کاغذات کی ہو جائے گی اور آج پیسے مل جائیں گے تو پیسے چکا دوں گی، تو وہ دفتر میں بیٹھا گھومنے والی کرسی پہ موبائل لگایا سجن سے بات کر رہا ہے یا وہ گیم میں لگا، بی بی کاغذ فائل پھینک کے کہتا ہے کل آنا، تیرے اس 2 لمحے کے نخرے نے اس کے دل کی کرچیاں کر دی، اس کا واپس لوٹتا ہر قدم بوجھل ہے اور قدم قدم پر ایک سوال ہے، آج دے پیسے کے لانے نے کل کے دے کو کرایہ مانگ کے آنا، کون ذمہ دار ہے؟ یہاں جس کے ہاتھ میں جتنا بھی اختیار ہے اس کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ کون اس گھر کی حفاظت کرے؟ روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، کون کرے گا اس کے ساتھ؟ کھانے پینے کی چیز والا بیٹھا ہے، وہ دودھ خراب ہو گیا، میٹیریل خراب ہو گیا، پتا ہے کہ صحت کے اصولوں کے خلاف ہے، لیکن صبح وہ پھر دھوکے بازی کر کے اپنے مسلم طبقے کو غیر مسلم کو بھی دھوکے سے نہیں کھلا سکتے۔ شریعت کا حکم بڑا حسین ہے، وہ دھوکے سے خراب چیز کھلا رہا ہے، کس سے اس کا شکوہ کریں؟ اس کے خلاف کس چوک میں کھڑے ہو کر دھرنا دیں کہ مسلمان کو زہر کھلا رہا ہے؟
سید عالم علیہ السلام کا فرمان تو واضح تھا، جو ملاوٹ کرے، جو دھوکہ